یو ایس ایران اسٹینڈ آف. تو اس میں 3 کوشچن ہوتے ہیں. کیا یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کرنے کا پیش خیمہ ہے، یا یہ امریکہ کی طرف سے ایک ڈیفینسو ڈیٹرنٹ ہے کہ ایران امریکی پوزیشنز اور انٹرسٹ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، یا تیسرا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے ٹو کیپ ایران انڈر پریشر. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے کریٹ ہوا. یہ کریٹ ایسے ہوا جب وہاں ہیویلی ڈپلائمنٹ ہوئی امریکن وارفیئر سسٹم کی. آپ نے دیکھا ابراہم ایئر کرافٹ کیریئر along with 3 ڈسٹرائرز بھیج دیا گیا، نیول فلوٹیلا وہاں آیا، پھر پیٹریٹ میزائل کی بیٹری آئی اور B-52 بامبرز کو بھیجا گیا قطر میں، وہاں وہ لینڈ کیے. 1500 تقریباً ٹروپس جو ہیں وہ بھی وہاں ڈپلائی کیے گئے. عربین سی میں اور پرشین گلف میں یہ ساری چیزیں گئیں تو پھر ایک جنگ کا انوائرمنٹ کریٹ ہوا، ایک ٹائز ہو گئی چیز کہ یہ کچھ ہونے لگا ہے. تو پھر کوشچن ہونے شروع ہو گئے بھی کیا ہوگا. امریکہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا. وہ کہنے لگے جی ابھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایران امریکی پوزیشنز پر یا اس کی انٹرسٹ کے خلاف گلف میں کوئی ایکٹ کرنے والا ہے یا کہ نہیں کرنے والا ہے. ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ایکشن سے ایران اگر کچھ کرنے والا تھا تو اب وہ ہماری انٹرسٹ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، تو لہذا ہمارا جو جاب ہے وہ دیٹ اسٹینڈ اکمپلشڈ. اب اس کے بعد جو ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جہاں تک یہ خدشات ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ امریکہ پر اٹیک کرے گا، دس از ٹوٹلی نان سینس ریٹورک. اب ہم ایکچولی کیلکولیٹ کریں گے جنگ کے کتنے پراسپیکٹس ہیں. 2 واقعات اور ہوئے. ایک تو گلف آف عمان میں سعودی آئل ٹینکر تھے، ان پر اٹیک ہوا. جب اٹیک ہوا فرام دا ان آئیڈینٹیفائڈ اینیمیز، لیکن امریکہ نے تو کہا ایران کے نیشنل گارڈز کو اکیوز کیا ہے، تو لیکن کوئی ثبوت نہیں سامنے آ سکا. اس کے بعد ایک اسٹرانگ ریٹورک ہی ہوا ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی امریکہ کی طرف سے یا سعودی عربیہ کی طرف سے. اور دوسری عراق میں امریکن ایمبیسی کے قریب جب راکٹ فائر ہوا تو اس پر بھی انہوں نے صرف اسٹرانگ وارننگ ہی دی، اس سے آگے نہیں گئے. پھر یہ امریکہ چاہتا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے 3 آبجیکٹو ہیں. یہ جو سارا وار اپریٹس کو موو کیا اور یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا، اس کے 3 آبجیکٹوز ہیں. پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ آئی ایم ویری مچ دیئر ان دا عربین سی اینڈ ان دا پرشین گلف. پرشین گلف اس لیے کہ دنیا کا مور دین آپ کہہ لیں کہ 40% جو پیٹرولیم ہے وہ وہاں سے ڈیلی پاس ہوتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز، تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ ایک پوائنٹ سے تقریباً یہ 40 کلومیٹر صرف وائڈ ہے، اور اس پر جو ہے آلموسٹ یوں سمجھ لیں کہ ایران جو ہے اس کے سر پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ گوادر سے کوئی 600 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے. یہی سینسٹیوٹی ہے گوادر کی کہ گوادر از سو مچ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوکیشن، اور چائنا نے وہاں کیوں اس میں انٹرسٹ لی ہے اور وہاں چائنا کی موجودگی ہوئی ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ تھوڑا ڈسٹینس میں چلا گیا ہے ایز فار ایز انڈین اوشن، عربین سی اور دا پرشین گلف از کنسرن، چونکہ وہ آئل پر اتنا ڈپینڈنٹ نہیں رہا امریکہ. تو لیکن اس نے اسے یہ ثابت کیا ہے، چائنا کو اصل میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اف یو آر دیئر ویری مچ، کیونکہ چائنا کی پریزنس بڑی ہے. کیسے بڑی ہے؟ گوادر کی شکل میں بڑی ہے عربین سی میں، اور جبوتی یہ پہلا اوورسیز بیس ہے چائنا کا جو کہ ریڈ سی کے بالکل ماؤتھ پر بیٹھا ہے، اور جتنی بھی وہاں شپمنٹ ہو رہی ہے چیزوں کی تھرو دا ریڈ سی اینڈ آفٹر کراسنگ دا سویز کنال انٹو دا میڈیٹرینین سی، یہ سارا اس پر اس کا بیس ہے. ادھر یہ گوادر ہو گیا. اور تیسرا ہیمبن ٹوٹا، یہ وہ پورٹ ہے سری لنکا کی جو کہ سری لنکا سے 99 ایئرز لیز پر چائنا نے لے لی ہے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ انڈین اوشن میں چائنا کا ایک بہت بڑا بیس ہے. اب ایک تو بتایا چائنا کو کہ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ہیئر، آئی ایم ویری مچ دیئر. تیسرا میسج ایران کو ہے کہ
آئی ایم ود مائی فرینڈز اوور ہیئر، دیکھیں سعودی عربیہ ہے، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی اگر انٹرسٹ کے خلاف آپ کو ایکٹ کریں گے تو دین آئی ایم دیئر ٹو ڈیفینڈ دیم۔ آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ جنگ کی طرف نہیں لے کے جا رہی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جاپان کا دورہ کیا تو وہاں ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ نو بڈی وانٹس ٹیریبل تھنگس ہیپننگ اوور دیئر اینڈ آئی ایم ون آف دوز۔ اس لیے کہ یورپین یونین ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے خلاف ہے، رشیا خلاف ہے، چائنا خلاف ہے، ایون جاپان خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ دنیا ایک ملٹی پولیرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اگرچہ یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سپر پاور ہے، سول سپر پاور ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ اب یہ بڑے جائنٹس ہیں، یہ جب کٹھے ہو رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا یونائٹڈ اسٹیٹس ریلکٹنٹ ہے ٹو گو فار ہاٹ وار، لیکن اپنے مقصد وہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کیا ہے مقاصد؟ اکنامک ڈیویڈنڈس ہیں۔ جیسے ایران اور سعودی عربیہ جو پراکسی وار چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں بینیفیشری یونائٹڈ اسٹیٹس اس لیے ہے اٹ ہیز سولڈ لاٹ آف ویپنز دیئر۔ دوسرا، اس میں اسلامک کنٹری جو تھے بہت وہ ویک فوٹنگ پر چلے گئے ہیں، دیٹ سروز دا کاز آف اسرائیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا جو کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا تھا، اٹ آلموسٹ ہیز بین ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ ناؤ، اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہی۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی میں یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اصل وہ تھا نیوکلیئر ڈیل۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں چاہتا تھا کہ ایران نیوکلیئر بام بنائے، اس لیے کہ ایرانین لیڈرز نے کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ماضی میں کہ وی ول ڈسٹرائے اسرائیل، وی ول تھرو اسرائیل انٹو دا میڈیٹرینین سی۔ خود میں وہ اہلیت نہ ہو اور آپ اس طرح کی ریٹورک میں چلے جائیں تو اس سے آپ دشمن کو طاقتور کرنے کے مترادف ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ایک سینسٹیوٹی کریٹ ہو گئی ایران کے خلاف، اور ویسٹ ساری اکٹھی ہو گئی کہ ایران کو نیوکلیئر فیلڈ میں نہ جانے دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر ایک ڈیل ہوئی اوباما کے دور میں 2015 میں کہ ایران نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا، اور جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ اس گریڈ کی نہیں کرے گا جو کہ اٹامک بام میں یوز ہوتی ہے۔ البتہ وہ سول پرپزز کے لیے یورانیم کو انرچ کر سکتا ہے، اور ایون یورپین یونین بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کی سول جو سائیڈ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ 5+1 ڈیل، یعنی اس میں پانچوں سیکیورٹی کونسل کے ممبر شامل تھے، جرمنی تھا۔ یہ بڑا اچھا چل رہی تھی سموتھلی، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی اس کو واچ کر رہی تھی، تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں اس ڈیل سے باہر آ گئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ ویور دیا ہوا تھا دنیا کے 7 ملکوں کو کہ ایک پہلے تو پابندی لگا دی تھی کہ ایران سے کوئی آئل امپورٹ نہ کرے، یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے کہ اس پر اکنامک سینکشنز اتنی ڈالو کہ یہ انڈر پریشر ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کے اپنے جو پارٹنرز ہیں، اس کے ایسوسیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اسے آئل امپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے پریشر پر ان کو ویور دے دیا۔ تو جس میں 5 جو بڑے ملک امپورٹر تھے ایران سے آئل کے، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، اس کو بھی ویور دے دیا تھا، جاپان تھا، ساؤتھ کوریا تھا، ٹرکی تھا، چائنا تھا۔ 2018 میں یونائٹڈ اسٹیٹس اس ڈیل سے باہر آیا تو ان کو تھریٹ کیا کہ آپ ایران سے تیل امپورٹ بند کر دیں ورنہ یہ ویور ختم کر دیا جائے گا، یعنی آپ ولنگلی کر دیں ورنہ آپ کو زبردستی روک دیا جائے گا۔ اب آپ جب پرپوز کریں گے کہ ہاؤ ٹو اینڈ دس آرٹیکل، تو پھر آپ کہیں گے کہ بیسٹ وے وہی ڈیل ہے جو کہ اوباما کے دور میں ہوئی تھی، جس میں یورپین یونین بھی شامل ہے، جس میں 5 پرماننٹ بھی شامل تھے، بڑی بیلنس تھی، نیوکلیئر بام بھی نہیں بن رہا تھا، سول پرپسز کے لیے اس کو ڈیولپمنٹ کی اجازت تھی۔ دس از دا بیسٹ وے۔ ان مسائل کا حل وہ ہے جو کہ برنی سینڈر نے پیش کیا کہ پیسفل ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو لہذا ایز اے اسٹوڈنٹ میری بات یہی ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جنگ کے حق میں ووٹ نہیں دینا، آپ نے پیسفل ڈپلومیٹک مینز کو ہی سپورٹ کرنا ہے۔ یہی دنیا میں ایگریڈ اپون ایک حل ہے، اور یہی ایک بیلنسڈ اوپینین ہے، اور یہی ایک پروڈنٹ سوچ ہے۔
اور وائز سوچ ہے کہ پاکستان پر اس کا افیکٹ ہے۔ دیکھیں گلف ہمارے قریب ہے اور ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت بڑا ہمارا ایک سیکشن شیعہ کمیونٹی پر مشتمل ہے، تو ان کے جذبات ہیں ان فیور آف ایران، صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کو تھوڑا فیل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان اپنی فورسز بھیجے یمن میں، تو ہم نے کہا کہ وی کانٹ سینڈ اوور فورسز، اس میں ہم کوئی ایران کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت ڈیپ ریلیشنز ہیں، تو پاکستان نے نیوٹرل ہی رہنا ہے، فیکٹ ہونا ہے تو فیکٹ، بلکہ ہم ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی پروجیکٹ ہم ایران کے ساتھ نہیں کر رہے آن اکاؤنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس پریشر۔ آپ دیکھیں ہماری جو پائپ لائن ہے، گیس پائپ لائن، وہ نہیں لاجیکل اینڈ تک پہنچ سکی، لیکن ہم نے پھر بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز، اسپیکنگ ٹرمز اور اچھے برادرانہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا پرائم منسٹر نے ریسنٹلی وزٹ کیا ہے ایران کو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔